ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الأمين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم 10ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ سورۃ توبہ کا تفسیر جاری ہے. سورۃ توبہ کی کل ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلی بڑا سنا کہ اس میں اللہ رب العزت نے جذبہ ایمان کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح تھا. یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 25 میں سورۃ التوبہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی جگہ پر مدد فرمائی ہے، اور اس میں ایک جگہ کا ذکر کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. حنین کے مقام پر بھی فرمایا تمہاری مدد کی تھی اللہ پاک نے، جس وقت تمہاری کثرت نے تمہیں مرعوب کر دیا، تمہیں تعجب میں ڈال دیا، پسندیدہ تمہارے نزدیک بنا دیا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. ہوا یوں کہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا، حوازن اور ثقیف کے کچھ قبیلے تھے مکہ سے کچھ دور، وہ حضور علیہ السلام اور اسلام کے خلاف جنگ بندی کر رہے تھے. جب آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سارے صحابہ نکلو حنین کی طرف، ہم ان سے جنگ کرنے چلتے ہیں. صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا بدر کو ہم نے فتح کر لیا جب 313 تھے اور ادھر 1000 تھے، پھر احد میں ہم نے فتح نصیب ہوئی، اب تو ہمارا لشکر 10,000 کی عدد تک پہنچ گئے، تو یہاں تو ہم جٹ بٹ فتح حاصل کرنے کے کافروں کے خلاف. تو اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، عددی طاقت پر، اپنے اسلحہ پر یہ بھروسہ زیادہ ہو گیا. وہ جس وقت چل پڑے، جب وہاں پہنچے وہ بڑی شاطر قوم تھی، وہ اپنے اس علاقے میں پہنچ کر ارد گرد ایریا میں چھپی ہوئی تھی. جس وقت مسلمان درمیان میں پہنچے، ان کے ہتھیاروں کی، تیروں کی، نیزوں کی پہنچ میں جب وہ پہنچ کے مسلمان، تو انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی. مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، کافی جانی نقصان ہوا. تو مسلمان وہاں سے ثم ولیتم مدبرین، فرمایا ان کے پیٹ پھیرتے ہوئے وہاں سے مڑے. لیکن آقا علیہ السلام کو کی عظمت اور حضور علیہ السلام جو پرچم لے کر آئے تھے اس کو اللہ پاک نے بلند کرنا تھا. تو حضور علیہ السلام نے وہاں بھی مٹھی پر پکڑ کر کنکر پھینکے، مٹی پھینکی، تو وہ بھی ان کے ساتھ وجود ان کے چہروں پر پڑے. اور اللہ پاک نے پھر ان کو جس وقت نبینا کیا اور صحابہ اکرام نے ندا دی کہ لوگوں تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، جو حضور کے قریبی صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی مرتضیٰ، یہ چند صحابہ حضور کے گرد رہ گئے. تو انہوں نے ندا دی حضور علیہ السلام کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، آقا علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں. جب انہیں ندا دی تب صحابہ سارے پلٹ کر آئے اور پھر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا. تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اللہ پاک نے
فتح عطا فرما دی۔ تو پھر ان کا بھروسہ ہو گیا اللہ پر۔ تو فرمایا اپنی عددی قوت پر بھروسہ نہ کرو، اسلحہ پر بھروسہ نہ کرو، یہ تیار ضرور کرو دشمن کے خلاف، لیکن بھروسہ توکل وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ پھر اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ فرمایا اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، اس سال کے بعد تم نے انہیں مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا۔ تو اس پر ائمہ کرام نے فرمایا کہ اب مشرک دو دین اس پر نظریے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اب کوئی بھی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ باقی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ضرورت ہو، پہلا قول تو یہ ہے کہ کسی مسجد میں بھی مشرک نہیں جا سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتا، باقی ہر مسجد میں ضرورت پہ جا سکتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو، ویسے عام جانے پر پابندی ہے، اگر ضرورت ہو تو جا سکتا ہے۔ یہ تیسرا قول بھی ائمہ کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم انہیں مسجد حرام کے قریب نہ جانے دو۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے احوال بیان کیے ہیں، اور اسی کا انہی کے حال ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کی، کثرت مال کی محبت کی تحدید کی ہے، ڈرایا ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، فبشرھم بعذاب الیم۔ فرمایا حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، دردناک عذاب کے بارے میں بتائیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا وہ جو سونا چاندی ہے اسے قیامت کے دن آگ پر تپایا جائے گا، وہ جو انہوں نے جمع کیا تھا آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے پشتوں پر اسے داغا جائے گا۔ اس سونا چاندی سے ان کی پشت، پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ وہ مال ہے جسے تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے آپ کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب تم یہ جو تم جمع کیا کرتے تھے مال، اب تم اس کا ذائقہ چکھو، اب تم اس کا مزہ چکھو کہ یہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ہی آیت نمبر 40 میں حضور علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے ابھی میرے رسول کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں بے سر و سامانی کے عالم میں نکال دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جب مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پاس کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اور آپ کا گھرانہ تھا۔ پورے 1,24,000 صحابہ میں سے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ ہجرت مدینہ کے دوران 3 دن اور 3 راتیں جس صحابی کو براہ راست حضور علیہ السلام کا صبح و شام فیض نصیب ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور
میں کسی صحابی کا واقعہ بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کو بھی آقا علیہ السلام کی ایسی قربت نصیب ہوئی ہو. دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی ذات تھی اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں تھی. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق کی قربت تھی. اتنا اعلیٰ مقام صحابیت کا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبی اور صدیق کے رشتے کو کیسے بیان کیا؟ حبیب اور صدیق کے رشتے کو فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اہل سنت و جماعت، سارے اہل سنت و جماعت، محققین، مفسرین، محدثین کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہے. اور آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات بتائی، اہل سنت و جماعت کا بھی اجماع ہے اور اہل تشیع کے ہر مفسر کا بھی اجماع ہے. شیعہ حضرات کے ہر مفسر کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہے. ان کے بڑے بڑے اکابر محدثین، مفسرین ہیں. آپ ان کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں. 3 صدی ہجری سے لے کر 4 صدی ہجری سے لے کر آج کی 13 صدی ہجری تک ان کے اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہے. تو گویا اہل سنت اور اہل تشیع کا اس آیت مبارکہ پر کلی طور پر اجماع ہو چکا ہے مل کر کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی شان ہے جو اور کسی صحابی کی قرآن میں ایسی بیان نہیں، کسی صحابی کی ایسی بیان نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں بتایا ہے، اس کے کچھ احکام. یا میں آپ کو جہاد اور قتال کے بارے میں بنیادی گفتگو تھوڑی بتا دوں. کل بھائی نے بھی تھوڑا ڈسکس کیا تھا. جہاد کی مختلف قسمیں. نفس جہاد کی پہلا ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نفس کی نفسانی خواہشات، مادیات کے خلاف، دنیا کے خلاف، ان کے خلاف جہاد کرنا، جہاد بالنفس. دوسرا ہے جہاد بالمال، جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا. اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربانا، جہاد بالنفس. اپنے مال کو اللہ کی راہ میں حج کرنا، جہاد بالمال. اب یہ بات میں آپ کو پورے وضوح سے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ جہاد آیا ہے وہاں جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا ذکر ہے. جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا ذکر ہے. اور جہاں کافروں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے وہاں جہاد بالنفس، جہاد بالمال کا ذکر نہیں، وہاں قتال کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ قتال کا. وہاں اللہ پاک نے لفظ بدل دیا ہے. لڑائی کرنا قتال کا معنی لفظ لیا ہے. اسے کہتے ہیں جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنا، قتال کرنا. یہ جو قتال ہے جو دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی کے 13 سالہ دور میں یہ جہاد نہیں کیا، قتال نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ پر فرض بھی نہیں ہوا تھا
بھی نہیں ہوا تھا. دیکھیں عجیب بات ہے، صحابہ اکرام پر جتنا ظلم مکی زندگی میں ہوا اتنا ظلم مدنی زندگی میں نہیں ہوا. وہاں ایک ایک سیاحتی پر گھوڑے برسائے گئے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، دین کی حالت، ان پر بھاری پتھر رکھے گئے ان کے سینوں پر، جس سے ان کی جسم کی چربی پگھل جاتی ہے. اتنا ظلم و جبر کیا گیا، مگر اللہ پاک نے قتال کا حکم نازل کیا. کیوں نازل نہیں فرمایا؟ کہ مسلمانوں میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ وہ قتال کر سکتے. اگر وہاں قتال فرض ہو جاتا تو جس پودے کی بنیاد حضور علیہ السلام رکھ رہے تھے وہ وہی مسئلہ جاتا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکمت عطا فرمائی، جب تم معاشی حوالے سے عسکری حوالے سے کمزور ہو تو اپنے سے طاقتور دشمن کے ساتھ نہ لڑو. اس سے اللہ پاک نے ہمیں یہ حکمت عطا فرمائی. پھر مدینہ میں جا کر حضور حاکم بن گئے، تب بھی قتال فرض نہیں ہوا. غزوہ بدر ہوا، قتال فرض نہیں تھا. جو مسلمانوں نے لڑائی لڑی جا کر وہ ڈیفینسی وار تھی، دفاعی جنگ تھی. غزوہ احد ہوا تب بھی مسلمانوں پر قتال فرض نہیں تھا، وہ بھی ڈیفینسی وار تھی. غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق، تب بھی مسلمانوں پر قتال فرض نہیں تھا، ڈیفینسی وار تھا. 7 ہجری میں جا کر جب صلح حدیبیہ ہو گیا، مسلمان کو عسکری والے سے مضبوط ہوئے، پھر یہودیوں کے قبیلے کے خلاف حضور علیہ السلام کو حکم آیا اور صحابہ کرام کہ اب آپ پر قتال فرض ہوا ہے. 7 ہجری میں جا کر، کب جا کر؟ 7 ہجری. 13 سالہ ہو اور 7 سال کے 20 سال بعد. اور باقی بات میں حضور کے زمانہ حیات کتنے بجتے ہیں؟ 3 سال. اور یہ بھی جو اللہ پاک نے جب جہاد کی صحیح قتال کی جب آیتیں اتاری تو فرمائے اس لیے فرض کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان کو ظلم کا بدلہ دے سکے. یہ بھی دفاعی جنگ فرض کی گئی تھی کہ اب ظالموں کے خلاف جو تم پر ظلم کریں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ رکھو، زمین پر امن پھیلاؤ. اور یہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہمارے یہاں پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. کوئی وہاں لشکر بن جاتا ہے، کوئی وہاں جیش بن جاتا ہے، کوئی وہاں حزب بن جاتا ہے، کوئی وہاں جماعت بن جاتے ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی افغانستان میں، کوئی طالبان بن جاتے ہیں، کوئی فلاں بن جاتے ہیں. خود بخود قتال فرض، خود بخود نعرے لگاتے ہیں، خود بخود مرواتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ناحق منواتے ہیں. یہ جو افغانستان کھنڈر بنا ہے یہ انہی ناعاقبت اندیش جماعتوں کا نتیجہ ہے. عراق جو کھنڈر بنا ہے، لیبیا کھنڈر بنا ہے، شام کھنڈر بنا ہے، یہی اسلام کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. حضور علیہ السلام بڑی آپ کو تاریخی حضور کی سیرت سے ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اسلام کی تعلیمات کا سفیر ہے، اسلام کی تعلیمات کا علم بردار ہے، اسلام کی تعلیمات کا پھیلانے والا ہے، قاصد ہے، پیغمبر ہے. آقا علیہ السلام کی حیات میں کسی شخص نے بھی یا کسی گروہ نے بھی خود جا کر کسی بھی کافر کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ قتال نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی 23 سالہ حیات مبارکہ کسی بھی گروہ نے، چاہے وہ 2 صحابہ پر 4 صحابہ پر مشتمل ہو یا کوئی بھی بڑا سا آرمی کا جو صحابہ اکرام کا تھا وہ لشکر، کسی نے بھی جا کر خود ہی دشمنوں پر حملہ نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی قیادت میں کوئی لشکر گیا یا حضور نے کسی کو بھیجا، جو کوئی بھی لشکر گیا وہ حضور کی اجازت سے گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اسلام میں
قتال اسی وقت فرض ہوتا ہے اور اسی وقت اجرا ہوتا ہے جب حاکم وقت اسلام کا حاکم اس کی اجازت ہے، جب مسلم حاکم اجازت ہے۔ باقی کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، کسی جیش کو، کسی لشکر کو بھی از خود جہاد کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، قتال کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حضور کی سنت کے بھی خلاف ہے، اور جو لوگ ایسا کریں وہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت سیئہ، بدعت دلالہ، گمراہ بدعت ہے۔ نہ حضور کی تعلیمات سے اس کا تعلق ہے، نہ قرآن کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو جہاد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ التوبہ میں صدقات اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں کہ یہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو اس کی دیکھ بھال کے لیے انتظام کے مقرر کیے جائیں ان کے لیے ہے، اور جو نئے مسلمان ہوں یا جن کو راغب کرنا ہو اسلام کے لیے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں گردن آزاد کرانے میں۔ پھر جو مقروض ہو، جس کے بعد اتنا کاروبار نہ ہو، اس کو قرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ مدارس بنا کر، صدقہ جاریہ کر کے، کوئی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے دین کے کاموں میں صرف کر کے فی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافروں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں فقیر اور مسکین کا آپ کو فرق بتا دوں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی گزر اوقات کا کوئی مالی ذریعہ نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مالی ذریعہ ہو لیکن اس کی کما اپنی حاجات، بنیادی ضروریات وہ پوری نہ ہوتی، وہ پوری نہ ہوتی، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے مسائل ذکر ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین کے حوالے ان کا فرق بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں عبداللہ بن ابی پر جنازہ پڑھنے کا حال اور اس پر جو حکم حضور پر نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 84۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ مر گیا۔ اب جس وقت وہ مر گیا، حضور علیہ السلام نے اسے اپنی مجلس سے کبھی نہیں تھا نکالا۔ کیوں نہیں تھا نکالا؟ کیونکہ اس کے فالوورز بہت زیادہ تھے اور وہ بظاہر اسلام کے احکام پر عمل بھی کرتا تھا، نمازیں پڑھنے آ جاتا تھا مسلمانوں کے پیچھے، پھر محفلوں میں آ کر بیٹھتا تھا، مجلسوں میں آ کر بیٹھتا تھا، حضور کے پاس نصیحت یہ سنتا تھا، لیکن دل سے منافق تھا اور دل میں پراپیگنڈا کرتا تھا۔ جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے پراپیگنڈا کرتا، سازشیں کرتا، منافق تھا۔ جب وہ مر گیا اس کا بیٹا آ گیا، یا رسول اللہ، وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے باپ کی نماز پڑھائیں، نماز جنازہ۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا بھی دے، وہ بھی اسے پہنا، پھر آپ اپنے ہاتھ سے کفن بھی کریں میرے باپ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ساری زندگی منافق ہے۔ فرمایا بالکل ایسا کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی قوم میں سے 1000 منافق اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ آقا کی حسن سیرت دیکھی، حسن حالات دیکھی، اور فرمایا یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میری نماز پڑھنے سے اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے۔ تو حضور نے اس کی تدفین کاٹی، کرتا بھی دے دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو ادھر جب منافقوں نے یہ حال دیکھا تو وہ کہنے لگے اس کا عمل ساری زندگی کیا رہا اور اللہ کے رسول کا کیا عمل ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی اسی دن 1000 منافق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کے اس کا حسنہ کو دیکھ کر، حضور کی سیرت اہداف کو دیکھ کر۔ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین،
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حکم اتارا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے حبیب ان میں سے جو کوئی بھی مر جائے آپ نے کبھی ان کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ کیوں آپ نے یہ قلم ان پر نہیں کرنا کہ آپ کے قلم سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اللہ کے عذاب وہ باعث بنتا ہے، لیکن ہم نے ان کی بخشش نہیں کرنی۔ کس وجہ سے نہیں کرنی؟ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر کفر کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں مرے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو ان کی جنازہ پڑھنے سے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے روکتی ہے۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلا جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ یہ گستاخ ہے، اس کے پیچھے نہ نماز جنازہ پڑھے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ یہ عبداللہ بن ابی جو اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ پھر 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 مہاجرین اور انصار صحابہ جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، جو پہلے فرمایا سب کرنے جانے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بھلائی کے ساتھ اتباع کی۔ مہاجرین صحابہ کون؟ مہاجر صحابی کون ہے؟ مہاجر صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے۔ اور انصار صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو لبیک کہا، آپ کی مدد کی، اسلام کی مدد کی، وہ انصار صحابہ ہے۔ تو فرمایا جو ان میں پہلے سب پہلے جانے والے ہیں وہ لوگ، وہ صحابہ مہاجر اور انصار صحابہ، اور جو ان کے پیچھے بھلائی کے ساتھ چلے۔ ہم مہاجر صحابہ کی میں آپ کو بتا دوں، السابقون الاولون، جن کو اللہ نے فرمایا جو پہلے سب پہلے جانے والے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان بن عفان، اور چند ایک اور نام ملتے ہیں جو مہاجرین السابقون الاولون ہیں، اور انصار صحابہ جو اولین السابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں مدینہ سے حاصل ہو کر حضور کی مکہ میں گئے تھے۔ پہلے 6 افراد کا گروہ آیا، پھر ان کے بعد دوبارہ 6 افراد آئے، پھر ان کے بعد 12 افراد آئے، پھر اس کے بعد 70 افراد آئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اسے بولتے ہیں قریب۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مہاجرین اولین اور انصار ہیں اور جو ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، ان کو کیا اجر ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پہلی مشکل دوسری بات لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ دوسری مشکل، دوسرا انعام خالدین فیہا ابدا، تیسرا فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہے۔ چوتھا فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مہاجرین اور انصار صحابہ سے محبت کرنا اور ان کے پیچھے چلنا یہ بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، جنت میں ہمیشگی ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو بندہ صحابہ اکرام سے بغض رکھے وہ خود اپنے پاؤں پر تلوار مارتا ہے۔
خود اپنے پاؤں پر قرآن بارتا ہے. حضور علیہ السلام میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہنا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر اور پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو وہ میرے صحابہ کے مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. یعنی جتنا میرا صحابی کہ 1 کلو یا آدھا کلو صدقہ خیرات کرتا ہے، تم اور پہاڑ جتنا صدقہ خیرات کر کے بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ کی خاطر میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو. لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا. فمن احبهم فبحبی احبہ ومن ابغضهم فببغضی ابغضہ. جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. ومن آذاہ فقد آذانی ومن اذلہ فیوشک ان یاخذہ. اور فرمایا جس نے انہیں تکلیف دی، اذیت دی، برا بھلا کہا، سب کو شدت کیا، اس نے مجھے اذیت دی. اور جو مجھے اذیت دیتا ہے اسے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے ان قریب اللہ اس کی گرفت کرے گا. تو صحابہ کی محبت حضور کی محبت، حضور کی محبت اللہ کی محبت. صحابہ کی گستاخی حضور کی گستاخی، اور حضور کی گستاخی اللہ کی گستاخی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.